السلام علیکم دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ دوستوں، مٹھی کوئی نہیں کھولتا یہ پراپرٹی میں تو خاص طور پہ بڑا فٹ ہوتا ہے جملہ۔ میں نے اس کو کہا ہے، میرا جملہ ہے کہ کوئی اپنی مٹھی نہیں کھولتا، اور کاروبار میں بھی اور لین دین میں بھی آسانی سے کوئی مٹھی نہیں کھولتا، اور یہ مٹھی کھلوانا ہی فن ہے۔ تو کسٹمرز کی سیل پرچیز کے اندر یا جو بھی ڈیل کر رہے ہوں، کسی کا مٹھی کھلوا دینا یہ ایک فن ہے۔ آج میں اس پہ گفتگو کروں گا، اور کسی کے مٹھی کھولنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس، آپ کے مثال کے طور پہ آپ پراپرٹی ایجنٹ ہیں، آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا اپنی بتاتا ہے کہ مجھے مکان خریدنا ہے، یا مجھے جو ہے نا کوئی چیز خریدنی ہے پراپرٹی میں، تو آپ کو وہ کبھی باٹم لائن نہیں بتاتا کہ آپ کی رینج تو شاید تھوڑا بتا دے گا، لیکن اصل یہ کہ وہ نہیں بتائے گا کہ آپ کسی سودے کے لیے کیا آپ آفر کریں گے، آپ کو وہ کیا آفر کرے گا، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ کوئی بھی جو ہے نا وہ خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی اپنے اندر جو دل میں جو بات ہے نا وہ نہیں بتاتا۔ یہ اس کو اگلوانا ایک فن ہے، میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور جس کو یہ فن جاننا آ گیا تو پھر سمجھ لیں کہ وہ ایک کامیاب جو ہے نا پراپرٹی ایجنٹ بن سکتا ہے، یا ایک اچھا پراپرٹی میں کام کرنے والا کاروباری یا بزنس مین بن سکتا ہے۔ دوستوں، اچھا، جیسے مثال کے طور پہ اگر کیا نام ہے آپ بازار میں آپ جائیں، آپ کے گھر والے جائیں اور کوئی کپڑا بھی خریدیں نا، تو کپڑا خریدتے ہوئے یا کوئی بھی ڈیل کرتے ہوئے کوئی آپ کو بتائے گا نہیں کہ اگر بیچنے والا کوئی فرد ہوگا جو شاپ کیپر ہے، وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ وہ کتنے کا دے گا۔ آپ تو جب تک کہ آفر نہیں کریں گے، جب تک کہ کوئی بات نہیں کریں گے تو وہ بات بنے گی نہیں۔ لیکن آپ ظاہر ہے کہ ایک فن ہے کہ آپ نے کیا آفر کرنی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور آفر کر دیتے ہیں اور وہ فوراً مان لیتا دکاندار، اور پھر آپ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ میں نے زیادہ تو نہیں بول دیا۔ یہی مثال جو ہے نا پراپرٹی کے اندر ہے۔ تو پراپرٹی میں جب آپ، کیونکہ وہ تو چند ہزاروں کا معاملہ ہے، چند پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب پراپرٹی کا معاملہ کروڑوں میں ہوتا ہے، لاکھوں میں ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں پہ ہر کوئی مٹھی نہیں کھولتا، اور مٹھی ظاہر ہے کھولنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے پاس بھی اگر ایک مثال کے طور پہ اگر کوئی مہنگی پراپرٹی ہوگی، 2.5 کروڑ کی پراپرٹی ہے، میں نے اس کو کتنے کے بیچنا ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ اب کب بتاؤں گا؟ دیکھیں، جب میں مارکیٹ میں وہ سودا لے کر آؤں گا، مجھے جب کوئی آفر کرے گا تو میں سوچوں گا، صحیح ہے نا، ورنہ میں نہیں سوچوں گا۔ اب اگر کیا نام ہے میں نے اگر وہ پراپرٹی مثال کے طور پہ میری آخری رینج نا 220 ہے، اور میں نے 2.5 کروڑ کی آفر کی ہے، ڈیمانڈ کی ہے، تو اب میں کس وقت مٹھی کھولوں گا؟ یعنی اپنی زبان سے باٹم لائن نہیں بتاؤں گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھی بیچنے والا اگر وہ بتا دیتا ہے کہ یار میں نے تو جو ہے نا بس 220 میں دینا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کبھی 220 میں سودا نہیں ہوگا، وہ 220 سے نیچے ہی سودا ہوگا۔ جب آپ نے کسی چیز کا فائنل، آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا 220 کا دینا ہے نا، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یار میں بس 230 کا فائنل کروں گا۔ جب 230 کا فائنل کریں گے نا، تب جا کے وہ چیز جو ہے نا 220 میں آ کے سودا ہوگا۔ تو آپ اگر کسی ایسے کسٹمر کو جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بتائے آپ کو کہ وہ اب بتایا تو نہیں ہے، جس نے 2.5 کروڑ کی پراپرٹی بیچنی ہے وہ بتائے گا نہیں کہ اس کی باٹم لائن کیا ہے، کہاں تک وہ چھوڑے گا، ٹھیک ہے، وہ کہہ دے گا کہ میں 10 لاکھ چھوڑ دوں گا، 10 لاکھ نہیں چھوڑے گا، اس کے دل میں کیا ہوگا یہ جانچنا ہے آپ نے، یہ پرکھنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ کوئی آپ کا پرچیزر آتا ہے نا، تو پرچیزر سے آپ آفر لیں گے کہ اس کی آفر بتاؤ، تو جب پرچیزر آفر کرے گا تو وہی آفر آپ اس کو پہنچائیں گے تو بات بنے گی، بغیر آفر دیے ہوئے کوئی نہیں کھولتا، صحیح ہے جی۔ لیکن آفر بھی جو ہے نا جینین ہونے چاہیے، ریئلسٹک ہونے چاہیے، ایسی نہیں کہ اس نے پھینک دیا اور جو ہے نا وہ نہیں، بلکہ وہ ریئلسٹک۔ مثال کے طور پہ میں نے اگر کوئی پراپرٹی 220 کی دینی ہے، تو جو ہے میں جو ہے نا جب تک یہ 230 تک نہیں آئے گا تو میں اپنی باٹم لائن نہیں بتاؤں گا۔ وہ 230 کے آئے گا تو میں کہوں گا چلو بھائی ٹھیک ہے، تھوڑا کم کر لیتے ہیں، 225 کر لیتے ہیں، 224 کر لیتے ہیں، لیکن بالآخر جو ہے جو میرے ذہن میں، دل میں آخر تک کوشش کروں گا نہیں بتاؤں۔ ہاں، اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے نا، دیکھیں ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے
معذرت چاہتا ہوں، کھانچے کے چکر میں رہتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. اپنے ٹاپ کے چکر میں رہتے ہیں کہا جاتا ہے اس کو، یہ بالکل غلط ہے. کئی لوگ اس چکر میں سودے ضائع کر چکے ہیں. جب آپ اپنے کھانچے کے چکر میں، ٹاپ کے چکر میں رہیں گے تو یہ سودا عام طور پہ نہیں ہوتا، پھر وہ جو ہے نا ضائع ہوتا ہے، برکت بھی نہیں ہوتی ہے. اچھا یہ ہے کہ آپ سیلر اور پرچیزر کو دونوں کی میٹنگ کروا دیں، اور میٹنگ کروا کے جب وہ آپ بات کریں گے تو شاید یہ سودا ہو جائے گا. اس لیے کہ پھر وہ جب ملے گا کسٹمر، جب سیلر ہے وہ بائر سے ملے گا تو پھر بات چیت دونوں کی شروع ہوگی. پھر وہ کچھ آفر کرے گا، کچھ یہ آگے بڑھے گا، کہ وہ پیچھے گھٹے گا، کچھ یہ آگے بڑھے گا. اس طرح کرتے کراتے جو ہے نا وہ یہ سودا بنتا ہے. تو لہٰذا کسٹمر جو ہے نا، سیلر جو ہے نا، وہ نہیں کھلے گا تب تک کہ اس کو یہ اس بات کا اندازہ نہ ہو جائے کہ جو آپ کا سیلر ہے وہ واقعی، جو بائر ہے وہ واقعی جینین ہے کہ نہیں ہے، بائر سیریس ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے کیا. اب وہ مسئلہ ایک اور ہوتا ہے کہ وہ کیش پہ لے رہا ہے، کہ مطلب کتنے ٹائم میں پیمنٹ دے دے گا، ٹھیک ہے نا. اور ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ لینے والا کوئی چیٹر تو نہیں ہے کہ سودا کر کے غائب ہو گیا اور رلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر کورٹ پہنچ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری معاملات اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی جو دل میں ان کی جو مٹھی کھولتے ہیں اس سے بھی کچھ پیسے کم کر دیتے ہیں. ان کو اچھا اگر پرچیزر مل جائے، اچھا کسٹمر مل جائے تو کہتے ہیں چلو بھائی یہ تنگ نہیں کرے گا، یہ وقت پہ پیمنٹ کر دے گا، یہ ایگریمنٹ کو پورا کرے گا، اور یہ جو ہے نا تھوڑی جلدی پیمنٹ کر دے گا. تو یہ ساری صورتحال وہ ہوتی ہیں جس سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ ڈیل جو ہے نہ صرف بنتی ہے بلکہ بہتر سے بہتر اچھی ڈیل بنتی ہے، مضبوط ڈیل بنتی ہے. تو لہٰذا آپ اپنے کمیشن کی جو لوگ کام کر رہے ہیں بات کر لیں ڈائریکٹ کہ وہ جو ہے نا. تو یہ آپ کے آگے کوئی ایجنٹ ہو یا نہ ہو، آپ خود ڈائریکٹ بھی اگر کسی سے ڈیل کر رہے ہیں، اگر جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں اگر وہ ایز اے کبھی بائر بنے، ایز اے سیلر بنے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی مٹھی نہیں کھولتا. مٹھی کھولنے کے لیے آپ کو چند ٹولز اختیار کرنے پڑتے ہیں. اس میں نے بتایا کہ آپ پہلے جب تک کہ آفر نہیں لیں گے، کسی سے آفر نہیں دیں گے تو آفر کے بغیر کوئی نہیں کھولتا معاملہ، اور کھلنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ کا سودے مارکیٹ میں خراب ہوتا ہے. پھر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بیچ میں جو ایجنٹ ہے نا، جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اس میں اچھا رول پلے کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اپنا رول جو ہے نا وکیل کی حیثیت سے پیش کریں. دیکھیں وکالت دونوں طرف سے ہوتی ہے، یہ شرعی طور پہ بھی صحیح ہے، کیونکہ جب تک یہ دونوں کی وکالت نہیں ہوگی تو سودا بنے گا نہیں. آپ اگر پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، سیل ایجنٹ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دونوں کو ملائیں، ٹھیک ہے نا. دونوں کو ایک ایسا میٹنگ پوائنٹ پہ لے کر آئیں جہاں دونوں خوش ہو جائیں. ظاہر ہے جب دونوں راضی ہوتے ہیں جبھی تو دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کو اس پوائنٹ پہ لے کر آئیں کہ بھائی چلیں آپ یہاں تک کر لیں، اس کو کہتے ہیں چلیں آپ نیچے کر لیں. یہی دونوں کا رول ہوتا ہے، اسی محنت کا پیسہ وہ حلال کرتا ہے وہ، اور اسی لیے دونوں سے کمیشن لینا بھی شرعاً جائز قرار دیا ہے کہ دونوں کی وہ وکالت کر رہا ہے. تو اس وکالت میں آپ جو ہے نا وہ حق ادا کا صحیح سے ادا کریں گے تو اتنا ہی رزق جو ہے نا حلال ہوگا. تو نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں جو مٹھی کھلوانے کا کام آپ کر سکتے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں. دوسری بات یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ رینج بتا دیں اپنی، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کسٹمر سے یا جو آپ کے پاس بندہ آیا ہے تو اس کی بات غور سے سنیں، چاہے وہ پراپرٹی بیچنے آیا چاہے خریدنے آیا. جب آپ بات اس کی غور سے سنیں گے، مثال کے طور پہ ایک کسٹمر ہے، آپ وہ آیا ہے تو اس کی ضرورت کو سمجھیں گے، دیکھیں گے، اس کی باتیں غور سے سنیں گے تو اس کی باتوں میں اشارہ ہوگا. اسی طرح سیلر کا بھی اور پرچیزر دونوں کا وہ اشارے ہوں گے، کوئی سگنلز ہوں گے جس سے آپ محسوس کریں گے کہ سودا کتنے کا بن سکتا ہے، کتنے کی مٹھی کھلے گی اس کی. ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ آپ جو دوسرا فرد آپ کے پاس آیا ہے پراپرٹی بیچنے کے لیے تو اس کی اینک لگا کے دیکھیں، اس کے ذہن سے سوچیں. اسی طرح جو بائر ہے جو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بھی آپ اینک لگا کے یا اس کے سیٹ پہ آ کے سوچیں کہ یعنی مقصد یہ کہ ریڈنگ آپ کا کام ہے، غور سے سنیں اس کی باتیں، غور سے دیکھیں اس کی باتیں، گڈ لسنر بنیں، اس کو بولنے دیں، خود نہ بولیں. ہم لوگ خود زیادہ بول کر کے اپنی جو ہے نا وہ سودے جو ہے خراب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے نا جب سودا بنانے کے لیے ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اچھا سودا ہے، ظاہر ہے آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ سودا بنے، تو آپ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اگر آفر نہیں کی تو ہم آزاد ہیں اور ہم کسی کو اور کو بھی یہ سودا دکھا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آفر نہیں دی یا ٹوکن نہیں دیا تو پھر یہ ہے کہ وہ بات جب کنڈیشنل ٹوکن لے لیتے ہیں یا جو بھی لے لیتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مٹھی کھلوانے کا.
تو یہ مقصد ہے کہ آپ جج کریں، دیکھیں، جانیں، آپ انہیں تجربہ، یہی چیز کا نام ہے سیل ایجنٹ، اسی چیز کا کہلاتا ہے۔ پراپرٹی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا تجربہ، اسی تجربے کی وہ کھاتے ہیں، اسی ایمانداری کی ان کو کھانا چاہیے کہ وہ جو سیلر ہے وہ بھی بینیفٹ سمجھے آپ کے ساتھ، اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی، بائر بھی اپنا بینیفٹ سمجھے، آپ کے ساتھ تحفظ فیل کرے، آپ کے ساتھ کمفرٹ فیل کرے، آپ کے ساتھ وہ بیٹر ڈیل بنائیں جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ اسی طرح کرنے سے مٹھی کسی کی کھلتی ہے، اور مٹھی کھولنا ہی جو ہے کسی کا وہ فن ہے، اور مٹھی نہیں کھلتی تو وہ سودا بھی نہیں ہوتا۔ دوستوں، میں ہوں انتخاب سوری، گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو کامنٹ کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔